اے مسلمانوں، ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ایک چیز ایسی ہے جو دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کو برکت کی دعا دینا۔ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے معنی برکت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اور قیام اللیل میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وبارک لی فیما عطیت۔ ہم نو بیاہتا دلہا دلہن کو مبارکباد دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں بارک اللہ لکما وبارک علیکما۔ ان تمام تر برکات کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے بندوں، برکت کے اصل معنی استحکام، ہمیشگی اور پختگی کے ہیں، اور یہ بڑھتی ہوئی نشو و نما اور خیر کثیر کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے بارک اللہ وبارک فیہ وبارک علیہ وبارک لہ، اور مبارک چیز وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ مسلمانان گرامی، دنیا کی کسی بھی چیز میں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس کا کلام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا مومن بندہ خلق خدا کے لیے نفع کا باعث ہے، اس کا گھر بیت اللہ باعث برکت ہے، زمین کا ایک ٹکڑا جس کو شام کہا جاتا ہے برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی بعض آیات میں اس کی برکت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور اس کے قریب کی جگہ کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ یاد رہے کہ لفظ تبارک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کا مطلب ہے وہ بلند اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے لفظ تبارک نہیں بولا جا سکتا۔ وہ ذات خود بھی بابرکت ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے تعظم و تعالی، یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات کثرت خیر کی جامع بعظمت اور صفات کمال کی حامل ہے۔ دنیا میں تمام تر منافع اور احسانات اسی ذات کے وصف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض اشخاص کو بابرکت بنایا، ان میں خیر و بھلائی جمع کر دی اور لوگوں کو ان سے نفع پہنچایا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے جو ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ امر جس میں بڑھتری غیر محسوس طریقے سے ہو اسے مبارک کہا جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو مادی اسباب سے ماورا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عمر میں برکت دیتا ہے تو اس کو اپنی اطاعت پر باقی رکھتا ہے یا اس میں بہت سی بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے اور صاحب مال کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مال بھلائی اور اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دیتا ہے تو اولاد کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو نیک و صالح بنا دیتا ہے۔ اولاد میں برکت کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہوں۔ اولاد میں برکت کا مطلب اولاد کا نیک و صالح ہونا ہے، اور جب اللہ بیوی میں برکت دیتا ہے تو شوہر کے لیے اس کو باعث راحت بنا دیتا ہے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال میں برکت ڈالتا ہے تو اس کے تمام اعمال خالص اللہ کے لیے اور نبی کی اتباع میں ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابن عقیم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ بابرکت ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کامل برکت صرف اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نزول برکت کی بہت ساری مثالیں اور حیران کن واقعات ملتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال و عمروں میں برکت دی۔ پوری مخلوق سے سب سے زیادہ صاحب شرف شخصیت نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جیسا کہ دنوں میں سب سے اعلیٰ و اشرف دن جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں ایسی برکت ڈالی کہ صرف 23 سال کی دعوت و تبلیغ کے بعد پوری زمین کا وارث بنا دیا۔ حضرت ابوبکر کا دور خلافت صرف 2 سال اور کچھ ماہ پر مشتمل تھا۔ آپ کے دور میں حقیقی برکت آئی جس کا اندازہ تاریخ کی سرسرِ مطالعے سے کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کی عمر صرف 54 سال تھی، اور اسی طرح امام طبری، نووی اور ابن تیمہ وغیرہ نے ہمارے لیے بطور وراثت جو علم اور تالیفات چھوڑی ہیں ان کے لیے بہت لمبی لمبی عمریں درکار ہیں۔ انہوں نے جس قدر کام کیا وہ اب جماعتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب اللہ کی مدد کے بغیر اور ان کی اوقات میں برکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک لوگوں کی زندگی میں برکت کی بات ہے تو ان کو تھوڑا سا رزق پورے دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ایک گھر میں پورا خاندان رہ لیتا تھا، ایک شخص کا کھانا 2 لوگوں کو کفایت کر جاتا۔ ان پر قناعت سایہ فکن تھی، رضا ان کے لیے موجود تھی اور ان پر سعادت کی برکھا برس رہی تھی۔ اور آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے رزق تنگ ہو گئے ہیں یا زندگیاں کم ہو گئی ہیں؟ اوقات مختصر ہو گئے ہیں یا ان کی ہمتیں جواب دے گئی ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت لوگوں پر خوشحالی کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ زمین نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، تجارتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، نئی ایجادات نے کمانے کے ذرائع میں اضافہ کر دیا۔ تو پھر بھی کیا لوگوں کی غربت میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا ان کے حصے میں بدبختی نہیں آئی؟ دنیا کی اکثریت غربت، افلاس اور وقت کی کمی کا رونا رو رہی ہے۔ لوگوں کو مستقبل کی فکر ہلکان کیے ہوئے ہے، باوجود یہ کہ خوشحالی کے تمام اسباب موجود ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ خرابی کس جگہ پر ہے؟ برکت کیوں غائب ہو گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی بلکہ برکت کی وجہ سے کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنت یہ نہیں ہے کہ بارش ہونا بند ہو جائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ بارش تو ہو لیکن وہ تمہارے لیے باعث برکت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ ایمان و تقویٰ اور عمل صالح برکت و اطمینان اور رضا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ سے اعراض ہی ہے کہ ہم پر زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ دنیا کے تمام تر معاملات چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دنیا کے معاملات صرف اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی درست چل سکتے ہیں۔ اس کے احکامات کے بغیر خوشحالی اور خوشبختی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ مزید فرمایا، جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ بھوک اور خوف ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اللہ کی سنت افراد پر بھی اسی طرح جاری ہوتی ہے جس طرح امتوں اور بستیوں پر جاری ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر ہی دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، تقویٰ الہیت کو لازم پکڑو، جس کے اثرات تمہارے جسموں میں نظر آئیں گے۔
تمہارے نفوس کو سکون حاصل ہوگا، تمہیں خوش بختی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرتے رہو اور اس کے اسباب کی تلاش میں رہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کے وقت میں برکت یوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے خیر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اس سے خیر کی طلب کریں گے تو ہمارے معاملات میں خود بخود خیر اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، برکت کثرت کا نہیں بلکہ برکت ایک الگ چیز کا نام ہے جس کا کثرت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاملات میں برکت پیدا فرمائے، آمین۔